بچوں، کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ دادی جان، ہم لوگ ابھی نماز سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، بس اب آپ بھی جلدی سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں امام حسین کی زندگی کے بارے میں بتائیں۔ ہاں بالکل، تم لوگ بیٹھو، میں بس دعا مانگ کر شروع کرتی ہوں آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین بالکل اپنے بھائی امام حسن کی طرح اپنے نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت لاڈلے اور عزیز نواسے تھے۔ آپ کے والد حضرت علی اور والدہ حضرت فاطمہ زہرا دنیا کے بہترین ماں باپ تھے۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان کو مدینے میں ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اکثر اپنے کاندھے پر بٹھا کر سوار کرایا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین بچپن ہی سے بہت عبادت گزار اور کبھی بھی کسی بری بات یا برے کام کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جب دشمنوں نے امام حسن کو شہید کر دیا تو پھر امام حسین امام بنے۔ وہ ہر کام اپنے بابا حضرت علی اور اپنے بھائی امام حسن کی طرح ہی انجام دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ معاویہ نے مرتے وقت اپنے عیاش اور نااہل بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ یزید بے حد برا آدمی تھا۔ وہ سرے عام شراب پیتا اور لوگوں کو بے گناہ قتل کرتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا تھا، یزید وہ سارے برے کام سب کے سامنے کرتا تھا۔ سب سے بری بات یہ تھی کہ وہ اولاد رسول سے بہت دشمنی رکھتا تھا۔ امام حسین نے مسلمانوں سے فرمایا، جب یزید جیسا شخص مسلمانوں کا حکمران بچ جائے تو پھر اسلام پر فاتحہ پڑھ لو، یعنی پھر دین اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔ ظالم یزید نے خلیفہ بنتے ہی سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی زبردستی بیعت کر لے۔ بچوں، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی بیعت کی جائے اس کو حاکم تسلیم کر لیا جائے اور اس کے ہر کام کو صحیح سمجھا جائے۔ بھلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام حسین یزید کے برے کاموں کو کیسے صحیح کہہ سکتے تھے؟ اسی لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وہ بد کردار ہے اور اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام حسین کے انکار کی وجہ سے یزید پلید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر امام حسین نے اس کی بیعت نہیں کی تو عام مسلمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں اس کی حکومت ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی لیے اس نے امام حسین کو حج کے دوران قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بچوں، کوفہ وہ شہر تھا جہاں پر حضرت علی حکومت کر چکے تھے۔ وہاں بہت سے ایسے لوگ رہتے تھے جو اب بھی چاہتے تھے کہ امام علی کے بیٹے ان کے خلیفہ بن جائیں۔ کوفے کے لوگ پہلے ہی یزیدیوں کے ہاتھ پریشان تھے۔ جب انہیں پتا چلا امام حسین نے یزید ملعون کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو ان لوگوں نے فوراً امام حسین کو خطوط لکھے، اے حسین ابن علی، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ کوفے والوں کے ہزاروں خط آنے کے بعد امام حسین نے اپنے چچا حضرت عقیل کے بیٹے جناب مسلم کوفے کے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم نے وہاں پہنچ کر کوفیوں سے خطاب کیا اور خطاب کے بعد امام کی جانب سے ان سے بیعت لی۔ پھر آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ کوفے کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام حسین نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو
کو ساتھ لیا اور مکے سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ امام کے چاہنے والے کئی لوگوں نے امام کو اس سفر پر جانے سے روکا، جس پر امام نے تمام لوگوں سے ایک ہی سوال کیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور حرام سے روکا نہیں جا رہا؟ امام حسین کسی سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ زمین پر اللہ کا حکم قائم ہو، سب مل جل کر رہیں، کسی کا بھی حق نہ چھینا جائے، لوگ نیک کام کریں اور خود کو برے کاموں سے بچائیں۔ مگر بچوں، جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین اہل کوفہ کی دعوت پر وہاں جا رہے ہیں تو اس نے اپنے فوجی کوفہ شہر کے چاروں طرف لگا دیے۔ اس نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ جو کوئی حضرت مسلم یا امام حسین کی حمایت کرے گا اسے اور اس کے سب گھر والوں کو مار دیا جائے گا اور اس کے گھر کو آگ بھی لگا دی جائے گی۔ یزید کی یہ دھمکی سن کر کوفے والے ڈر گئے اور اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین کی حمایت سے انکار کر دیا اور حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ یزید نے حضرت مسلم کو گرفتار کر کے شہید کروا دیا۔ جب امام حسین کو یہ خبر ملی تو امام نے اپنے سفر کا رخ کوفے کے بجائے کربلا کی جانب کر لیا۔ کربلا پہنچ کر امام نے سب سے پہلے وہاں کی زمین خریدی اور نہر فرات کے نزدیک اپنے خیمے لگا دیے۔ یزید فاسق امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی بہادری سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر بنا کر عمر سعد کو دیا تاکہ وہ امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کو کربلا میں گھیر لے۔ یزیدی فوج نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور امام حسین کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا۔ امام حسین نے یزیدی لشکر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، مگر یزیدیوں نے ایک نہ سنی اور امام حسین سے کہا اگر انہوں نے یزید کی بیعت نہ کی تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو مار دیا جائے گا۔ امام حسین نے ان کے جواب میں کہا خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ نہ یزید کی بیعت کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ اسی طرح آپ نے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے کے بجائے عزت کے ساتھ موت کو چن لیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ دشمن سے ایک رات کی مہلت لے کر آؤ تاکہ ایک طرف تو امام حسین اور ان کے ساتھی خدا کی عبادات، مناجات، تلاوت قرآن کریں اور دوسری طرف یزیدی لشکر کے افراد کو سوچنے اور توبہ کرنے کا موقع مل جائے۔ عاشور کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت حر اور کچھ دوسرے لوگ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد لشکر حسینی کے تمام سپاہی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اسی طرح 10 محرم کو کربلا میں ایک وقت وہ بھی آیا نہ جناب حر تھے اور نہ جناب زہیر، نہ حبیب تھے اور نہ مسلم، نہ ہی اون و محمد، نہ قاسم و اکبر، نہ ہی عباس باوفا۔ اس تنہائی کے عالم میں امام مظلوم نے یہ صدا بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ آخر کار لشکر یزید نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی پیاسا ہی شہید کر دیا۔ پھر امام حسین خود میدان میں آ گئے اور زبردست جنگ کی، لیکن آخر کار تلواروں، نیزوں، تیروں اور پتھروں کے زخموں سے چور ہو کر آپ گھوڑے سے گرے اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس حالت میں شمر بن ذوالجوشن نے آپ کا سر تن سے جدا کیا۔ دادی جان، کیا ہم آج بھی امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں؟ جب تک دنیا میں ایک بھی مظلوم باقی ہے ہم اس کا ساتھ دے کر امام حسین کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور بیٹا، آج امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہم سے زیادہ مظلوم کون ہو سکتا ہے؟ بچوں، امام حسین نے ظالم اور ظلم کو برداشت کیا۔ آپ نے سر دینا گوارا کر دیا لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس لیے کربلا والوں کا نعرہ تھا ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے۔ اور پیارے بچوں، جب ہمارے امام زمانہ تشریف لائیں گے تو آپ کا بھی یہی نعرہ ہوگا۔